الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزماتا ہے، بس جس نے اس سے سیر ہو کر پانی پیا تو وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اس کا پانی نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے۔ ہاں کوئی اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو بھر لے تو حرج نہیں۔ پھر ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس نہر کا پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت نے وہ نہر پار کر لی اور ان لوگوں نے بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا، آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں۔ وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا، کئی بار چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جمائے رکھ اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ طالوت نے مضبوط ایمان اور عقل سے اپنی فوج کو آرگنائز کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ذمہ داریوں سے دور ہیں بس وہی فوج میں آئیں، جو لوگ گھر بنا رہے ہیں اور جو لوگ شادی کرنے والے ہیں یا جو لوگ تجارت میں ہیں وہ فوج میں نہ آئیں۔ جب خوب اچھی فوج تیار ہو گئی تو طالوت نے ان لوگوں کا امتحان لیا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ راستے میں تم لوگ ایک ندی کے پاس سے گزرو گے جہاں پر تم لوگوں کو صرف اتنا ہی پانی پینا ہے جس سے کہ پیاس بجھ جائے، اس سے زیادہ نہیں پینا ہے۔ انہیں اس بات کا بہت افسوس ہوا جب انہیں پتہ چلا کہ ان میں سے زیادہ تر نے ضرورت سے زیادہ پانی پی لیا تھا۔ انہوں نے ان لوگوں کو اپنی فوج سے نکال دیا کیونکہ ان لوگوں نے نافرمانی کی، اور صرف ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا جنہوں نے ان کی فرمان برداری کی اور جنہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا۔ اس کی وجہ سے فوج بڑھ گئی، لیکن طالوت کو فرق نہیں پڑا۔ وہ عدد میں یقین نہیں رکھتے تھے بلکہ کوالٹی میں یقین رکھتے تھے۔ یہ اچھا تھا کہ وہ کم لوگوں پہ بھروسہ رکھیں جو کہ سچے مومن ہوں، بجائے اس کے کہ ان کے پاس ایک بہت بڑی فوج ہو لیکن اس میں لوگ ہی اچھے نہ ہوں۔ طالوت کی فوج نے اپنے دشمن کو ندی کے اس پار دیکھا۔ ان کے دشمن جسمانی طور پر بہت مضبوط نظر آ رہے تھے اور ان کے پاس بہت اچھے ہتھیار تھے۔ ان کی فوج کی قیادت جالوت نام کا شخص کر رہا تھا جو بہت ہی لمبا چوڑا تھا اور بہت طاقتور تھا۔ طالوت کی فوج سے بہت سے لوگ اس بھاری بھرکم فوج کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ کچھ ہی لوگ بچے تھے جنہوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ لڑ کے رہیں گے بھلے نتیجہ جو بھی ہو، کیونکہ ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ پہلے ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی فوج کے ذریعے ایک بہت بڑی فوج کو ہرا دیا۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ کریں گے، اور یہ قصہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے آگے کا حصہ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں سنایا جائے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔